تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن میں جمعیت علماء اسلام کے خلاف فوراً فنڈنگ کیس دائر کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے فروخ حبیب صاحب نے جے یو آئی کے خلاف الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی ہے، جس میں جے یو آئی کے سابق رہنما حافظ حسین احمد کے ٹی وی انٹرویو کا ٹرانسکرپٹ شامل کیا ہے۔ فروخ حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے بات کریں گے ہم کہ یہ جو فوراً فنڈنگ ہے عراق اور لیبیا سے پیسے لینے کا جو آپ نے جو بیان اس میں شامل کیا ہے، اب اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اور کس لیول تک اس کو لے کر جائیں گے؟ السلام علیکم فروخ۔ وعلیکم السلام۔ وہ جو ایک شعر تھا نا، وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ تو یہ آپ نے وہی کیا ہے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو قانون ہمیں گنجائش دیتا ہے نا اس کی، جو وہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کا شک نمبر 6(3) ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کسی فارن گورنمنٹ سے یا کسی پروہیبٹڈ ذرائع سے پیسے تو نہیں لے رہے۔ اسی شک کے تحت ہم بھی الیکشن کمیشن میں چلے گئے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی پارٹی کے حافظ حسین احمد صاحب ایک سینئر رہنما ہے، کافی عرصہ دراز سے جے یو آئی کا وہ حصہ ہیں، سینیٹر بھی رہ چکے ہیں، رکن قومی اسمبلی بھی رہ چکے ہیں۔ وہ ٹی وی کے اوپر آ کے ایک ٹی وی انٹرویو نہیں متعدد ٹی وی انٹرویو میں آ کے متعدد بار یہ وہ کہہ چکے ہیں کہ مولانا صاحب کو، فضل الرحمان صاحب کو لیبیا اور عراق سے جو ہے وہ فنڈنگ آتی رہی ہے، اور کل انہوں نے ایک اور انکشاف کیا ہے کہ ان کے آفس کے باہر تختی لگی ہوئی ہے کہ یہ معمر قذافی کے فنڈ سے ان کا آفس بنا ہے، اور فضل الرحمان صاحب کا گھر بھی اسی کے ساتھ ہے۔ اس کی پیشانی پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر ماربل کی تختی لگی ہوئی ہے، تو لہذا پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ تصویریں وغیرہ لا کے جمع کروا دیں۔ دیکھیں وہ تمام چیزیں ممنوع یا غیر قانونی کیسے ہوئی ہیں؟ وہ تمام چیزیں اس کے اندر سامنے آ جائیں گی نا۔ دیکھیں قانون پابند بناتا ہے نا، کسی آپ فارن گورنمنٹ سے پیسہ نہیں لے سکتے۔ اب یہاں پر مزید سوالات اٹھتے ہیں نا۔ سوالات کیا اٹھتے ہیں؟ سوالات یہ اٹھتے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب جو بیرون ملک سے فنڈنگ لیتے رہے ہیں، تو یہ تو ثابت ہو رہا ہے، ان کے اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب فارن فنڈنگ کے موجد ہیں پاکستان میں۔ فارن فنڈنگ لانے والے یہ ہیں سیاسی جماعتوں کے اندر۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اب جو چیز سامنے آ رہی ہے کہ ان کی ڈی آئی خان میں بھی پراپرٹیاں نکل آئی ہیں، چک شہزاد کے اندر بھی نکل آئی ہیں، تو ان کے ذرائع تو یہ بتا نہیں پا رہے۔ اور پھر دیکھیں کہ گزشتہ سال انہوں نے ایک ملک کے اندر عدم استحکام پھیلانے کے حوالے سے لانگ مارچ بھی کیا۔ اب وہ کس کے ایجنڈے سے کیا، کون پیسہ دے رہا تھا، کون سا ملک اس کے پیچھے تھا؟ یہ تمام سوالات جو ہیں وہ اپنی جگہ ان کے اوپر اٹھ رہے ہیں، اور قانون کے مطابق اب یہ بھی جواب دیں۔ 24 فروری کا نوٹس ان کو بھی ہوا ہے، انہوں نے بھی الیکشن کمیشن میں آ کے جو ہے وہ اپنی چندے کی رسیدیں دینی ہے۔ تو یہاں پر تو ایک بڑی بنیادی چیز ہے جو پوچھنے والی ہے۔ تو وہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ 40,000 اکاؤنٹس یا وہ جو انفارمیشن ہے 40,000 اکاؤنٹس کی وہ ہم دے دیں گے، تو آپ لوگ تو دے دیں گے، آپ کو لگتا ہے یہ دے دیں گے؟ دیکھیں ان کے پاس تو مجھے لگتا ہے 40 لوگوں کا ریکارڈ نہیں ہے یہاں پر، تو جو ہے لیکن جو کویسچنیبل فنڈنگ ہے، مثال کے طور پہ وہ 40,000 اکاؤنٹس تو کویسچنیبل نہیں ہے نا، ان میں سے 2-4 ہوں گے۔ اسی طرح ان کی جو کویسچنیبل فنڈنگ ہے وہ قذافی سے یا ان کی ہے، تو اس کا تو وہ دے دیں گے ریکارڈ کہ میرے مدرسے کے لیے انہوں نے دیا یا اس طرح سے دیا، اس کو میں نے سیاست میں استعمال نہیں کیا۔ یہ تو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کی شک نمبر 13 ہے کہ تمام پارٹیز نے سالانہ اپنی آمدن، اخراجات اور ان کے ذرائع جو سورسز ہیں، یعنی وہ ذرائع جو الحمدللہ ہم نے دبئی سے لندن بھیجے تھے، وہ ذرائع جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب بھی بتا دینا کہ الحمدللہ یہ مجھے معمر قذافی صاحب نے اور عراق سے جو ہے وہ صدام حسین صاحب نے دیے تھے۔ یہ بتائیں تو صحیح نا آگے، ان کے اوپر ان کی پارٹی کے لوگ انکشافات کر رہے ہیں۔ لیکن 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوگا کہ فضل الرحمان صاحب لے آئیں گے کہ جی ٹھیک ہے جی یہ ٹرانزیکشن ہوئی تھی اور ہم نے مدرسے کے لیے ڈکلیئر نہیں کیا ہوا تھا، مدرسے کے لیے تھا یا آفس بنانے کے لیے تھا، جو بھی تھا بھائی ہمارے پاس آ گیا یہ ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اور اگر وہ ڈکلیئر نہیں کر سکتے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ دونوں صورتوں کے اندر قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ اس کے اوپر جو ہے ان کے خلاف ریفرنس بھی بن سکتا ہے جو سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے، اور ان کی پارٹی بھی بین ہو سکتی ہے، پارٹی ان کی ڈیزالو ہو سکتی ہے۔ اس کا راستہ بھی ہمیں جو ہے وہ آئین بھی دکھاتا ہے، پی پی او کی آرٹیکل 15 بھی ہمیں جو ہے وہ بتاتا ہے ڈیزولیشن آف پولیٹیکل پارٹی کا طریقہ کار۔ لیکن یہاں پر چونکہ معاملہ الیکشن کمیشن کے سامنے ہے، الیکشن کمیشن تمام پارٹیز کو دیکھ رہا ہے، ان کی فنڈنگ کے معاملے کو دیکھ رہا ہے، تو لہذا فضل الرحمان صاحب جو یہ الیکشن کمیشن کے باہر آ کے کس منہ سے احتجاج کر رہے تھے، جبکہ خود ان کے جو ہاتھ ہیں وہ فارن فنڈنگ سے آلودہ ہیں۔ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں نے کیس بہت لمبا لٹکا دیا، اس کو مکمل نہیں، بس یہ جے یو آئی کا کیس جلدی زیادہ لمبا نہیں لٹکے گا، یہ جلدی فیصلہ ہوگا، ان کی خواہش کے مطابق جلدی فیصلہ ہوگا۔ وہی حربے استعمال کریں، کہیں کہ بھائی اسٹے آرڈر لے لی جائے اور اس طریقے سے مختلف چلیں آئیں تو صحیح نا، آئینی طریقے ہیں نا، وہ تو ہم کہتے ہیں آئیں تو صحیح نا، لیکن ہم ان کو راہ فرار اختیار نہیں کرنے دیں گے۔ جو یہ ہمیشہ کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہپ ہپ، وہ اب نہیں ہوگا۔ اب ان کو بھی قانون کے مطابق یہ بھی جواب دے ہیں، اور انہوں نے اپنا حساب دینا۔ دیکھیں نا، ایک بندہ اٹھتا ہے، وہ اٹھ کے کہتا ہے جی اسرائیل سے فنڈنگ آ رہی ہے، جی بھارت سے فنڈنگ آ رہی ہے، وہ اسرائیل کو سب سے پہلے جا کے ملنے کو یہ تیار ہوتے ہیں۔ ویکی لیکس کے اندر آپ دیکھیں نا، فضل الرحمان صاحب کے بارے میں این پیٹرسن جو ہیں ان کی سابقہ سفیر یہاں پر موجود تھی،
ان کو یہ کہہ رہے تھے جی ہم آپ کی غلامی کے لیے تیار ہیں, مجھے آپ چن لیں, مجھے پاکستان کا آپ وزیر اعظم بنا دیں, میں آپ کی غلامی کے لیے تیار ہوں. برائن ڈی ہنٹ جو کونسل جنرل تھے لاہور کے اندر یو ایس کے, انہوں کی ویکی لیکس کے اندر ایک وائر ہے کہ کس طریقے سے کن 2 ممالک سے کروڑوں روپیہ آ رہا ہے ساؤتھ پنجاب کے اندر دیوبند کے مدارس کو جو ہے وہ فنڈنگ کی جا رہی ہے. دیکھیں نواز شریف نے کیا واردات ڈالی تھی, ذرا ایکسپلین کر رہا ہوں یہ ہوتا کیسے ہے. نواز شریف نے کہا کہ پاکستان میں جی عورت کی حکمرانی آ گئی, اسامہ بن لادن کو. پاکستان میں جی میں اسلامی نظام لے کر آؤں گا, مجھے اسامہ صاحب ذرا آپ $500 ملین تو دے دینا. رحمت افریدی اس چیز کے گواہ ایڈیٹر فرنٹیئر پوسٹ کے ہیں. $10 ملین انہوں نے بے نظیر بھٹو کی شہید کی حکومت کو گرانے کے لیے انہوں نے اسامہ بن لادن سے لیے. اب جب مریم کھڑی ہو کے فارن فنڈنگ کے اوپر بات کرتی ہے تو میں کہتا ہوں یار تھوڑے دمحے کے لیے بندہ اپنا عکس دیکھ کے شرم نہیں آتی ان کو اس قسم کی باتیں کرتی ہوئی. یہ فارن فنڈنگ ایجاد کرنے والے ہیں, یہ موجود ہے پاکستان میں نواز شریف اور فضل الرحمان صاحب. آپ لوگ تو فالوور نکلے. اب JUIF جو ہے وہ بائیڈن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں. دیکھیں نا اب حکومت میں آپ لوگ ہیں, ادھر حکومت میں بائیڈن آ گیا ہے, پریزیڈنٹ بن گیا ہے, تو اب اس کو کس طرح سے آپ لوگ دیکھیں گے؟ یہ کہتے ہیں جی ہم عوام کی طاقت سے جو ہے وہ حکومت گرائیں گے. اب عوام کی طاقت تو جو ہے ان کو ملی نہیں, اب یہ بائیڈن کی طرف دیکھنے لگے. دیکھیں کہاں بائیڈن کہاں فضل الرحمان, بندہ اپنا قد کاٹ دیکھ نہیں, لیکن ایک پولیٹیکل گیمیں اسی طرح ڈلتی ہیں, انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں آپ ان کو. پولیٹیکل گیمیں ایسے ہی ڈلتی ہیں. امریکہ نے اگر کسی ملک کو نہیں پسند کر رہا کہ ترقی نہ ہو, ہمارا ہمیشہ غلام رہے, تو وہ کچھ نہ کچھ کرے گا. اس کو جو بندہ ملے گا پیادہ اس کو استعمال کر لے گا. وہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے نا. میں آپ کو فضل الرحمان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کا آپ اوور کانفیڈنس دیکھیں کہ وہ جو ہے وہ ایک طرف پیزا کھانا ہے انہوں نے, دوسری طرف جو ہے وہ جو بائیڈن کے ساتھ اپنی راہیں بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, پہنچ دیکھ رہے ہیں. تو آپ دیکھیں نا, یہ کہتے تھے جی ہم کسی بیرونی طاقت کے ساتھ جو ہے وہ بات نہیں کریں گے, ہمیں کہہ رہے ہیں جی بیرونی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, تو پھر آپ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں؟ آپ نے کون سی جو ہے وہ تعلق جو بائیڈن کے ساتھ اب اگر لانگ مارچ پہ آتے ہیں تو آپ لوگوں کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے شفا, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ٹائم PDM ایک دوسرے کے اوپر عدم اعتماد کر کے بیٹھی ہوئی ہے. آپ یہ دیکھیں نا, ایک دن ان کا استعفیٰ اناؤنس ہوتا ہے, ایک دن ان کا لانگ مارچ اناؤنس ہوتا ہے, ایک دن ان کا عدم اعتماد یعنی کہ آپ لوگ ابھی اس پہ تسلی میں ہیں. تو لہٰذا PDM مجھے لگتا ہے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ کوئک مارچ کرنے جا رہی ہے, اور ان کے راستے جو ہے وہ مشرق اور مغرب کی طرف کھلنے لگے. لانگ مارچ نہیں ہوتا. بہت شکریہ فاروق صاحب, وقت دیا آپ نے.